اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غیب کو خوب زیادہ جاننے والی ذات ہے، جو ہمارے دلوں کے راز کو اوپر مطلع ہے، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سب سے اچھی عبادت کرنے والے اور بہترین طریقے سے روزہ رکھنے والی شخصیت تھی۔ اللہ کا آپ پر اور آپ کے آل و اولاد پر اور تمام اصحاب کرام پر درود و سلام ہو۔ اے مسلمانوں، جسم کے اندر سب سے قیمتی اور بہترین عضو اور حصہ انسان کے اندر ایک دل ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دل کو خیر کا برتن اور اعضاء و جوارح اور پارٹس آف باڈی کا لیڈر بنایا ہے، اور اللہ نہ کرے یہی دل فساد اور بدترین اعمال اور شیطانی عمل کا برتن بھی ہے، ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہر سجدے میں ہوا کرتا تھا تقریباً، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اے مومنوں، آپ حیرت کرتے ہوئے اس بات پر اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے جب آپ کو صحیح طریقے سے یہ اندازہ لگے گا کہ یہ دل جسم کی زندگی سے کہیں زیادہ عظیم زندگی گزارتی ہے، اس کے اندر عظیم زندگی اللہ رب العالمین نے پنہا کر رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس اس دل کے اندر طرح طرح کے امراض بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ دل بہت ہی سخت بدترین بیماری کا شکار بھی ہو جاتا ہے جب یہ فساد کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ زندگی، یہ دل، اسی طریقے سے یہ دل سعادت اور تمام طرح کی خوشیاں حاصل کرتا ہے دیگر تمام اعضاء و جوارح کے لیے، جس طریقے سے یا جس قدر یہ دل کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ یعنی یہ دل جتنا ہی صالح رہے گا اتنا ہی باقی تمام زندگی آپ کے لیے صالح رہیں گی اور سعادت ملیں گی، لیکن اگر یہ دل بیماریوں کا شکار ہوا اور علل اور خرابی میں مبتلا ہوا تو اسی طریقے سے یہ جسم و جان آپ کی ہلاکت کی طرف لے جانے والا دل بن جائے گا، اور جسم اور تمام کے تمام برائیاں اور ہلاکت اور شر آپ کے نصیب میں ہو جائیں گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ سنو لوگو کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صالح رہتا ہے تو سارا کا سارا جسم صالح اور ٹھیک رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ جب یہ دل ٹھیک رہتا ہے تو سارے اعضاء و جوارح ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر فساد آتا ہے تو یہ سارے کے سارے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ اور اے مومنوں، دل کی سب سے بدترین برائی میں سے اور بیماری میں سے ہے کہ یہ سخت دل ہو جائے، اور اللہ رب العالمین نے بلکہ قرآن حکیم کے اندر فرمایا، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ ہلاکت ہو دل کے سخت ہونے والے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دل کی سختی میں سے ہے کہ دل سخت ترین ہو جائے، کٹھور ہو جائے، حق کی اتباع کرنے سے دور ہو جائے اور حق سے اعراض کرنے لگے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی شریعت سے اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، یہ پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے اور اس کو دنیا ہی کے اندر سزا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس سے زیادہ بدترین مصیبت یا سزا میں مبتلا نہیں ہوا جتنا کہ دل کی سختی کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بندوں کے دلوں کے سلسلے میں یہ سنت جاری اور ساری ہے بئی طور کہ جو بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں غرق ہو جاتا ہے اور اللہ کی شریعت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی یہ سزا ہے
کہ انہیں تقوی اور متقی کے صفوں سے دور کر دیتا ہے اور انہیں ان کے دل کے اوپر زنگ اور ظلمت و تاریکی کے بادل کو اس کے اوپر لا ڈالتا ہے اور وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم علی ما کانوا یکسبون، کہ سنو ہرگز نہیں، ان کے جو حالت تم دیکھ رہے ہو وہ اس لیے ہے کہ جو یہ کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر زنگ لگا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں اپنے دل کے اندر سختی کا احساس کرتا ہوں اور اپنی عبادت کے اندر لذت نہیں محسوس کرتا، اور بہت ہی جلد میں استغفار کرتا ہوں لیکن پھر برائی میں ڈوبنے لگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دلیل ہے کہ جب آپ کا دل آپ کو کچوں کا لگاتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر ابھی زندگی باقی ہے، روح والی ہے، سلامت ہے، اور ابھی بھی آپ کے اندر بہت سارے خیر پوشیدہ ہیں جو آپ کو کچوں کا لگاتی ہے اور ملامت کرتی ہے کہ اے بندہ، اے مومن، تو پھر اللہ کی طرف آ جا اور پلٹ۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر دعاؤں میں سے یہ دعائیں تھیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ کے لیے نہ ڈرے، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اے میرے بھائیوں، دل کی سختی کی پہچان میں سے ہے کہ بندہ عبادت کے اندر لذت نہ محسوس کرے، عبادت کو اچھی طریقے سے انجام نہ دے، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ کب نماز ختم ہوگی، یعنی وہ عبادت کو بوجھ سمجھ کر کے انجام دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعہ ہمیں تو خوشیاں عطا کر، راحت پہنچا۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ کہا کرتے تھے ارے آنکھوں کی ٹھنڈک تو میری نماز کے اندر ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے دل کی سختی کا وصف بیان کرتے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ لوگ جو سخت دل ہیں ان کی پہچان ہے کہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑے سستی کے عالم میں جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، دل کی سختی میں سے ہے کہ آپ پائیں گے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بسا اوقات بہت سارے خیر کے کاموں میں وہ حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی وہ اللہ کے محارم کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو اس کے اندر منہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو اس حرام کو کرنے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں برتتا اور وہ فوراً اس میں واقع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آپ حیرت کریں گے کہ ایسے ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے توبہ کریں۔ اگر وہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حالت لوگ جان گئے تو ہماری حالت کیا ہوگی، میرے بھائیوں یقیناً یہ حالات آتے ہیں بالخصوص ایسے عالم میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ابھی بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے اور کمیونیکیشن کے اسباب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لوگ کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے غلط چیزوں کے اوپر نگاہیں ڈالنے میں ابھی سیکنڈ بھی نہیں لگتے، ہاتھوں میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ہم قول اس وقت یاد کرے بغیر نہ رہیں اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو نگاہیں چھپاتی ہیں، خیانت کرتی ہیں، اور جو دل چھپاتے ہیں، سینہ چھپاتا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ کے اس قول کو، اور ہم یاد کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگوں اللہ تمہارے شکل و شباہت، مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، ارے دیکھتا ہے تو وہ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عظیم مہینہ مبارک ہم اس کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں، اور وہ مبارک مہینہ رمضان کا ہمارے طرف آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی ہم اصلاح کریں۔ اے اللہ کے بندو، دل کی سختی میں سے ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ اے مومنو، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوتے پہلو تہی کرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور
اللہ رب العالمین کے تمام اعمال کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو مومن ہیں ان کا دل تو اللہ ہی کے ذکر سے مطمئن اور سکون پاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو آرام ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، خوشخبری ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت رہا کرتی تھی، وصیت تھی اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے لیے دین پر ثبات قدمی کے لیے سوال کیا کہ اللہ میں تاکہ دوسروں سے سوال نہ کروں کوئی ایسی بات بتائیے، تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر ہو۔ اے غافل مسلمان، آپ اور ہم اللہ کے ذکر کو ہمیشہ لازم پکڑیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، کہ اے عقل والو اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ رمضان ہمارے قریب آنے کو ہے، ایمان کی روح چل پڑی ہے، اور یقیناً ہم اس مبارک مہینے کے محتاج ہیں، وہ مہینہ جس میں انسان لذتوں سے اور جھگڑوں سے فساد سے دور رہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تقوی و طہارت لازم آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، صرف رمضان میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام مرحلے میں۔ معزز سامعین کرام، ہم تمام ابھی ضرورت مند ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر شائع فغن ہوں، اور ہم یقیناً بہت ہی سارے گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے اگر رحم نہیں کیا تو ہم مطرودین میں سے، دھتکارے ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ گناہ کیے بھی ہیں تو یاد کریں اللہ کے اس قول کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو بہت زیادہ گناہ کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین ہر گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اور کیا ہی خوب فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے تو نے تو مجھے پکارا ہی نہیں، تو نے مجھ سے امید ہی نہیں کی کہ تو گناہ کر کے آتا اور میں تمام گناہ تمہاری بخش دیتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اے آدم کے بیٹے تیری گناہ اگر آسمان کی ثریا کو بھی پہنچتی ہو، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر اگر تم مجھ سے معافی چاہتے تو میں تمہیں معاف کر دیتا اور میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے اگر تم دنیا اور زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آؤ اور پھر تم اس حال میں مجھ سے ملاقات کرو، لا تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے ہوگے، لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر کر تمہارے لیے مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ اے مومنو خوش ہو جائیے، اس مہینے کی آغاز ہم توبہ نصوح اور سچی توبہ سے کریں، اور یقیناً مقبول اور قابل قبول روزہ انہی لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو تمام طرح کے گناہوں کی پلیدگی سے پاک کرتے ہیں، اپنے دل کو تمام طرح کے اللہ کی نافرمانی کے اور گناہوں کے کیچڑ سے دھل لیتا ہے، اور یقین کریں کہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اس حال میں کہ ہمارا پورا کا پورا وجود گناہوں کے اندر دبا ہوا ہو اور گناہوں کے بوجھ تلے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، کہ ان نیککاروں کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی شہوات اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو یقیناً ہلاکت کو پا کر رہے گا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر جنہوں نے توبہ کیا، ایمان لایا، عمل صالح کیا، فاولئک يدخلون الجنت ولا یظلمون شیئا،
تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نماز کا ضائع کرنا یہ دین کے دوسرے امور کو ضائع کرنا اور آسان ہو جائے گا، اس لیے نماز کو ضائع نہ ہونے دیں مسلمانوں۔ یہ مہینہ ہے کہ ہم اس کے اندر ہر طرح کے ظلم و زیادتی کو لات مارتے ہوئے اس مبارک مہینے کا استقبال کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو جھوٹ بولنا، جھوٹ کے ساتھ تعامل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں کہ بس بھوک اور پیاس کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ اے عقل مند بھائیوں، جو سود خوری اور رشوت خوری کے شکار ہو، ڈرو اللہ رب العالمین سے، اس عرش والے سے جو سب دیکھتا ہے، اور اس سے پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اے میرے وہ بھائیوں جو شراب خوری اور نشہ خوری کے اندر اور شراب نوشی میں مبتلا ہیں، وہ توبہ کریں، کیونکہ وہ ان 10 ملعون لوگوں میں سے ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ اور چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اپنے آپ کو بے لگام نہ کریں، اور دیکھیں کہ ہم کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا ہم کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں، کیا وہ سب کے سب حلال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے۔ کیا ہم اپنے والدین کے نافرمان ہیں؟ کیا ہم نے اپنے اقارب اور دوستوں کو چھوڑ رکھا ہے؟ تو انہیں قریب کریں، انہیں اپنے دل کے قریب کریں، کیونکہ رمضان تو میرے بھائیوں یہ محبت اور دل کے صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اے میرے سگریٹ پینے والے بھائیوں، آپ اپنے عزیمت کو لے کر کے اٹھیے اور سگریٹ کے ڈبوں کو اپنے پاؤں تلے روت ڈالیے۔ یہ آپ کے لیے وقت ہے، مرحلہ ہے، مہلت ہے۔ آپ اپنے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر مال کو خرچ کیجئے، نہ کہ حرام چیزوں میں خرچ کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مدد فرمائیں اس بات پر کہ ہم تمام تر گناہوں سے توبہ کر لیں اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ اے مسلمانوں، توبہ نصوح کیجیے، اور توبہ کا دروازہ مشروع ہے، کھلا ہوا ہے، اس کا زمانہ آ چکا ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ یہ قیمتی وقت ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، جو ہم سے سبقت کر گئے، جنہیں پچھلا رمضان ملا اور یہ رمضان سے وہ دور رہ گئے۔ میرے بھائیوں، آپ یاد کریں کہ بہت سارے ایسے ہمارے پڑوسی اور بھائی تھے جنہوں نے رمضان کو پایا تھا، لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بھی اگلا رمضان نصیب نہ ہو۔ افناہم الموت واستبقا بعدہم حیا فما اقرب القاسی من الدانی، موت نے انہیں فنا کر دیا اور وہ آپ سے سبقت کر گئے، اور وہ زندگی میں آپ سے سبقت کر گئے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ تو میرے بھائیوں، کتنا قریب ہے وہ دور رہنے والا نزدیک رہنے والے سے، یعنی انہوں نے سعادت حاصل کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا وہ سعادت حاصل کرنے کا وقت اب ہمارے لیے نہیں آیا؟ یقیناً میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اور اللہ کی تعریف بیان کریں کہ اس نے فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس نے برا عمل کیا اور یا اپنے نفس پر ظلم کیا، پھر وہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ رب العالمین کو نہایت ہی بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی گناہ بخش دے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔